السلام علیکم خواتین و افراد، ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف تھنگ ڈیجیٹل. مائی نیم از منیر احمد. آج کی میری اس نشست کے اندر ایک انتہائی اہم گیسٹ موجود ہیں. بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں اور یو ایس کے اندر مقیم ہیں. جناب میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر سہیل چودھری صاحب کی، جو کہ آپ پچھلے کئی سالوں سے اپنی پریکٹس یو ایس کے اندر ہی کر رہے ہیں، اور اتنے سال وہاں رہنے کے بعد اب ایک پروجیکٹ انہوں نے بیک ہوم پاکستان کے ایک نواحی علاقے میں لگایا ہے. اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی السلام علیکم سر بہت شکریہ آپ کا ٹائم نکالنے کے لیے، اور آپ سے خصوصی طور پہ یو ایس سے پاکستان آئے. یہ جو پروجیکٹ آگے جا کے ہم ڈسکس کریں گے اس کے اوپر آپ نے پلان کیا وزٹ، اور انشاءاللہ آگے جا کے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اچھا سر، اتنا عرصہ باہر رہنے کے بعد آپ نے ایک فیملی پروجیکٹ شروع کیا. آپ کے بھائی بھی اور آپ کے اور ریلیٹیو بھی یو ایس میں کافی سیم ڈومین سے منسلک ہیں، اور آپ لوگوں نے وہاں رہتے ہوئے ایک ویل سیٹلڈ لائف کے اندر بھی بیک ہوم کا سوچا. ایک پروجیکٹ یقین کے نام سے آپ لوگوں نے شروع کیا. پہلے تو بتائیے کہ یہ ورڈ یقین جو ہے اس کی بنیاد کہاں سے رکھی اور یہ کیا ہے؟ اچھا، یہ بیسیکلی یقین تو ثاقب کا آئیڈیا، جو میرا بھائی ہے ثاقب سے، تو اس نے یہ فاؤنڈیشن اسٹیبلش کی. کوئی 1-2 سال جب اس نے بنا لی، اسی کا نام تھا، اسی کا آئیڈیا تھا کہ وہ شروع بچپن سے کہتا تھا کہ جی، کیونکہ وہ گاؤں میں پیدا ہوا، وہ گاؤں کے اسکول میں انیشلی وہاں سے پڑھا، تو کہ جی کسی ٹائم پر ہم لوگ ول کم بیک اینڈ ول پھیٹ بیک. اور بائی دا ٹائم جب یہ آئیڈیا آیا تو اس نے اسٹیبلش کر لی، رجسٹر کرا دی. پھر وہ مجھے کہتا کہ جی اس طرح ہم نے کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگوں نے شروع میں تھوڑے سے ہاتھ پاؤں مارے کہ جی تو ڈسپینسری کھول لیتے ہیں گاؤں کے اندر. وہ ہمیں بڑی جلدی آئیڈیا ہوا کہ امریکہ بیٹھ کے اس طرح کے کام یہ نہیں چلیں گے، وہ افیکٹو ہی نہیں ہوگا. اینی ہاؤ وہ چلتی رہی، وہ چیز سمر کرتی رہی تھوڑی تھوڑی. 1-2 اور چیز پروجیکٹ وہ کرتا رہا. ہم لوگوں نے فاؤنڈیشن کو انٹیکٹ رکھا. اس کو امریکہ میں 501(c) کا جو ٹیکس ایگزمپٹ اسٹیٹس ہوتا ہے وہ اچیو کیا. اس کو پاکستان سے رجسٹر کرایا. تو جو لیگل ہم کر رہے تھے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہے. اچھا، اب ہم لوگ رچمنڈ میں تقریباً 15 سال سے رہ رہے ہیں. اب ٹریننگ میں نے اپنی ختم کی 2009 میں. پھر رچمنڈ میں آ کے میں نے پریکٹس شروع کی. اب ہم آلموسٹ 15-20 ایئرز ہو گئے ہیں. پریکٹس اسٹیبلش ہو گئی، پرائیویٹ پریکٹس کو، ایوری تھنگ از ان پلیس ناؤ. اور وہاں پھر آپ کی دوستیاں بھی بنتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کر سکتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ ایسی اپرچونیٹی ہمیں ملی کہ جب بھی مطلب شوکت خانم یا اخوت یا اسپیشلی انڈس والے جب بھی فاؤنڈیشن کرتے، جب وہ فنڈ ریزر کے آتے ہیں، تو ہماری قسمت کے ہم اس ٹرین پہ سوار ہو گئے. وہ ان لوگوں کے گروپ کے ساتھ جو بھی لوگ ہم لوگ وہاں جو فرینڈز آف انڈس کے ساتھ اپرچونیٹی ملی. رچمنڈ میں آج سے 2 سال پہلے ان کا ایونٹ تھا انڈس کا. صحیح. اور میری وائف اس کی فرینڈز آف انڈس کے گروپ میں شامل تھی، تو وہ آرگنائزنگ کمیٹی میں تھی. وہ آرگنائزنگ کمیٹی کی وجہ سے انہوں نے سارا کچھ کیا. اس کی انوالومنٹ کی وجہ سے ہم لوگ کو یہ چانس مل گیا کہ جو انڈس کی ٹیم تھی اس کے ساتھ اس طرح انفارمل کانورسیشن کا ٹائم مل گیا. کہ جو تیاریاں ہم کر رہے تھے تو میں نے حمید بھائی سے کہا کہ جی ہم لوگ اس طرح کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس فیملی میں کہ 12 سے 15 ڈاکٹر ہیں. صحیح. وہ پریکٹس کر رہے ہیں، ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کے ہیں. وہ سارے یو ایس میں بھی ہیں. وہ سارے یو ایس میں ہیں. صحیح. اور وہ اسی ایریے سے ہیں، ایک ہی فیملی کے ہیں. تو اگر ہم لوگ اپنی ڈونیشنز اور اپنے پیسے اکٹھے کر کر اس طرح کا کریں تو کیا آپ لوگ ہماری کوئی ایسی ہیلپ کر سکتے ہیں؟ حمید بھائی نے کہا کہ جی ہمارا تو جو ورکنگ جو ہے جو چیریٹی کا وہ پلیٹ فارم ہی یہ ہے. صحیح. کہ ہم مختلف گروپس یا مختلف آرگنائزیشن ساتھ مل کے کولیبریشن کرتے ہیں. میں نے کہا جی میں واپس جا کے پاکستان آپ سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے چیک کر لینے دیں. وہ پاکستان آئے اور ہماری لٹرلی کانورسیشن آرلنگٹن میں شنواری نام کا ریسٹورینٹ ہے، اس ڈنر پہ یہ کانورسیشن ہوئی. میں نے کہا کہ جی بالکل کر سکتے ہیں. اینڈ آئی اسٹل ریمبر دیٹ ٹیبل. ابھی بھی ہم کبھی جب جاتے ہیں تو ہم اس ٹیبل کو، اسپیشلی جب انوگریشن کے بعد ہم گئے تھے تو ہم اس ٹیبل کو ہم نے پوائنٹ کیا تھا کہ جی اس پروجیکٹ کی بنیاد اس ڈائننگ ٹیبل پہ رکھی گئی. اور ایک چائے کے کپ پر ہوئے ہوا تھا. کھانا کھانے کے بعد ہم نے چائے کا کپ پیا ادھر، اور ہم نے کہا کہ جی شک ہینڈ سے کہ جی چلیں دیکھیں کیا ہوتا ہے. وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ ہماری ٹیم جائے گی، ہم علاقے کا سروے کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتا دیں گے کہ جی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. مطلب اور دیٹ واز اب اگر آپ اس پوائنٹ کی باریکی کو دیکھیں کہ انہوں نے رینڈملی نہیں کہہ دیا کہ ہم کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہم سروے کریں گے، اسیس کریں گے کہ علاقے میں نیڈ ہے، کس جگہ پر کرنی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ ایسے اسٹیبلش بھی کر دیں اس کا امپیکٹ بھی نہ ہو. جی. اب ہماری کیونکہ فیملی جو جس ایریا میں رہتے ہیں وہ ہمارے پاس دادا کے زمانے سے ہم ادھر رہتے ہیں. دادا ہمارے اسکول پرنسپل تھے بیک ان دا ڈے. ان کا ایجوکیشن پہ سورس تھا. ہمارے والد صاحب، چچا، چھوٹے چچا سارے پڑھے، تو ایجوکیشن واز ویری سینٹر ان آور فیملی.
لیکن زمینیں بھی تھیں ہم لوگوں کے ساتھ, کھیتی باڑی کا بھی کام. تو ہمارے پاس ایک پیس آف لینڈ اویلیبل تھا وچ از ناؤ از بین ڈونیٹڈ ٹو انڈس فار دس پروجیکٹ. انڈس کی جب ٹیم واپس آئی انہوں نے کہا کہ جی, ہم نے ان کو 3-4 سائٹس دکھائی, انہوں نے کہا کہ جی یہ پروجیکٹ بیسٹ ہے, ہم ادھر ہم کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے لیول ہمیں بتائے, ہم نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے صحیح. فیملی کو اکٹھا کیا اور ہم نے کہا کہ جی اس کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پڑیں گے. اور میری وائف جو ہے یہ اس کی فنڈ ریزنگ وہ کرتی ہے. اس نے کہا کہ جی وہ بھی ڈاکٹر نے, نہیں وہ ڈاکٹر نہیں, ہاؤس وائف, اس نے لا کیا ہوا چیزیں, لیکن اسے پریکٹس نہیں کی چیزیں ہوم میکر نا, لیکن یونیورسٹی آف پٹسبرگ سے اس نے لا کیا. اس نے کہا کہ جی اس نے فنڈ ارینج کر دیا رچمنڈ میں, اینڈ دین ریسٹ از اے ہسٹری. ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے. انڈس والوں نے کہا کہ جی ہم لوگ کمیٹیڈ ہیں, زمین ہمارے پاس آلریڈی اویلیبل تھی, اینڈ وی لانچ اٹ. وی لانچ اٹ اباؤٹ 3 months ago. اور آپ لوگ گئے تھے سیریمونی کور. یہ جگہ بھی بتا دیجیے, چک نمبر. اچھا یہ ہمارا گاؤں ہے جی, چک نمبر 208 گاف پہ, کلیار اس کا دوسرا اس کا نام ہے گاؤں کا. اٹس آن کدر والا گوجرا روڈ. اگر آپ موٹر وے سے سمندری کا ایگزٹ لیں, سمندری پہ آپ کہہ رہے ہیں, سمندری سے آپ ٹورڈز رجانا ٹریول کریں تو اٹس اباؤٹ 20 miles فرام سمندری. اور یہ پروجیکٹ میں جو سب سے اچھی چیز آپ نے کی نا, کہ جو مجھے بڑا یونیک لگا, کہ پورے کا پورا ہاسپٹل آپ نے ایک منی ہاسپٹل کنٹینرز کے اوپر کھڑا کر دیا. جی بالکل. اور وہاں جو فیسلٹیز آپ نے دی ہیں, ڈیفینیٹلی انڈس کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی مطلب وہ ہے ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. جو ان کے پروجیکٹس اور بھی ہیں, امیزنگ ورک دیٹ. جی بالکل. آئی تھنک کریڈٹ گوز ٹو انڈس فار دیٹ. بالکل بالکل. ہماری آپ کہہ لیں کہ جو ہماری کوشش صرف فنڈز کو اکٹھا کرنے اور زمین دینے تک تھی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, پتہ کہ فنڈس تو پاکستان میں بہت ساری آرگنائزیشنز اکٹھا کرتی ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. پیچھے موٹیویشن بھی ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن بھی ہوتی ہے, نیت بھی صحیح ہوتی ہے, لیکن پروجیکٹ پائے تک میل تک نہیں پہنچ پاتے بہت سارے آرگنائزیشن کے. لیکن انڈس نے اور اتنے کم ٹائم پہ جو آپ لوگوں نے کر دیا ہے, اور ایسے علاقے میں جہاں پہ بڑا مشکل تھا اس چیز کو مینیج کرنا, کیونکہ ہم انوگریشن کا آپ کے پارٹ تھے, ہم نے وہاں پہ پورا کور بھی کیا. امیزنگ پروجیکٹ. ابھی جو آپ اس میں ایک نئی چیز لے کے آئے ہیں, میرا خیال ہے پاکستان میں اس وقت اونلی فیو آرگنائزیشنز آر ڈوئنگ ٹیلی میڈیسن. جی بالکل. ٹھیک ہے, یہ ٹیلی میڈیسن پہ بتائیے گا تھوڑا کہ یہ کیا ہے, اور یہ کانسیپٹ کہاں سے آپ نے ڈرائیو کیا, اور اس کے کیا اس کے آگے جا کے پروز اینڈ کونس پہ آپ دیکھتے ہیں. بالکل. ہاں جی. ٹیلی میڈیسن بیسیکلی آپ مریض کو آڈیو ویژول آپ ایویلویٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یا جو کوئی بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر, دے آر ایٹ اے ڈسٹینس, دیٹ کین بی اندر سٹی, اندر کنٹری, اور مریض ایک پرٹیکولر سائٹ پہ ہوتا ہے جہاں آڈیو ویژول ہے. وہ بیسک ان کی میڈیکل اکوپمنٹ از اویلیبل کہ آپ ان کی انیشیل ایویلویشن کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد ریسٹ آف دا اسٹف کے وہ ویڈیو کے تھرو کانورسیشن ہوتی ہے. بیسکلی اسی طرح ہی ہے ان آفس کنسلٹیشن فیس ٹو فیس, میں اور آپ ویڈیو پہ ایک دوسرے سے بات کریں. اس کا کانسیپٹ جس طرح باقی ایریاز میں آپ لوگ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے, لوگ کرتے ہیں جو ریموٹ کانفرنس یا ڈفرینٹ نیوز کانفرنس, یا جس ہم لوگ ریموٹ بی لاگ بھی کرتے ہیں, سیم کانسیپٹ ہے. لیکن اس کے لیے بھی ایکسپرٹیز ہونا ضروری ہے. آپ جو آرگنائزیشن جس نے اس کو کنڈکٹ کرنا ہے ان کی فیملیئرٹی ہونا بھی ضروری ہے. ہماری دوسری خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک تو ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ یہ پروجیکٹ انڈس نے رن کیا. ہماری دوسری خوش قسمتی پھر انڈس ہی تھی کہ ان کا آلریڈی اس میں ایکسپیرینس ہے. اچھا. ہاں جی. آپ ڈاکٹر زیدی کا پہلا انٹرویو جو انہوں نے ہماری آرگنائزیشن کے انوگریشن پہ دیا تھا, ہی مینشنڈ اباؤٹ دس ٹیلی میڈیسن. انہوں نے کہا کہ جی ہم انٹیریئر سندھ میں اور بلوچستان میں اس طرح کے پروجیکٹ کر رہے ہیں, اور وہاں کے ڈاکٹر صاحب سندھ میں یا کراچی میں یا حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو پیشنٹس ہیں لائک دے آر ان ریموٹ ایریاز ان بلوچستان اور سندھ, اور ہم میں سے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, اور آئی ہیو اے چانس ٹو سی سم لائک بلوچستان کے خزدار اور لورالائی اور جیکب آباد, مطلب وہ علاقے ایسے ہیں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہاں زندگی کیسے, لوگ زندگی کیسے زندہ کیسے رہ رہے ہیں. صحیح بات ہے. وہاں اتنا بڑا ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرنا تو مطلب اٹس انہرڈ آف. ان کی ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ, جب ڈاکٹر زیدی کے انٹرویو سے یہ ہم لوگوں کا آئیڈیا ہے کہ اگر یہ ٹیلی میڈیسن ہم پاکستان کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کو ہم انٹرنیشنل کیوں نہیں لے جا سکتے. اگین وہی تک جی ہمارے پاس ڈاکٹر تو ہیں جی. اب جس طرح میرا آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس ٹیلی میڈیسن کی فیزیبلٹی اسیسمنٹ کی جائے. صحیح. پھر میں نے انڈسٹری ٹیم سے ہم لوگوں نے کانٹیکٹ, ہم ریچ آؤٹ کریں کہ جی ہمارا اس طرح کا تھوڑا سا انٹرسٹ ہے, اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں تو یہ جو ہیلتھ کیئر کمیونٹی ہیلتھ سینٹر ہے جو ہمارے گاؤں میں اسٹیبلش ہوا ہے, اس کا فوکس اسپیشلٹیز نہیں ہے. اٹس اونلی فوکس آن انٹرنل میڈیسن اینڈ پرائمری کیئر. لیکن ہمارے پاس اس ڈفرینٹ اسپیشلسٹ ہیں کہ وہ ولنگ ہیں اور دے وانٹ کہ وہ اپنا ٹائم ڈونیٹ کریں. تو اگر ہم اس سائڈ وہ انڈس واز ویری ریسیپٹیو. صحیح. اس پہ 3 چیزیں سر مجھے جو سمجھ آ رہی ہیں, اس پہ 3 اس کے ڈفرینٹ ہیڈس بنیں گے. ایک
تو آپ کے جو وہاں پہ اسپیشلٹی ملے گی لوگوں کو. جی بالکل. سیکنڈ نمبر پہ آپ کو جو پول آف ڈاکٹرس ہے یہ بڑا ہوتا جائے گا. اینڈ تھرڈ جو آف کیمرہ ہم بات کر رہے تھے کہ کل کو انہی ڈاکٹرس کو, بیکاز دے آر ہائیلی پیڈ اور سارے اسپیشلٹیز میں ہیں, کل کو آپ کو باہر سے شاید فنڈ ریزنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. سب لاسٹ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, اس کے علاوہ کوئی اور پروجیکٹ بھی آپ پلان کر رہے ہیں یا اسی کی کوئی ایکسپینشن کو دیکھ رہے ہیں؟ ابھی تو فی الحال رائٹ ناؤ آور فوکس اس کے کیا نام ہے, اس پروجیکٹ کو اگر ہم اس کو ٹیلی لانچ کر لیں, اسی لیول پہ چلا لیں, آئی تھنک, اور ٹو بی ویری آنیسٹ اگر یہ دو ہو جائیں تو ہم نے اچیو کر لیا جو ہم اچیو کرنے لگ رہے تھے ایز اے یقین فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے, ہیلتھ سے ریلیٹڈ. کل کو اس کو کوئی اسپیشلٹی کی طرف بھی لے کے جانا چاہیے, ڈپینڈ کرتا ہے جی, وہ تو اسکائی از اے لمٹ, کتنی ریکوائرمنٹ ہے, فنڈس کی کیا سچویشن ہے. موسٹ امپورٹنٹ ہمارا جو پارٹنر انڈس ہے ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, ہمارا بورڈ کی کیا, مطلب دیر آر مینی اس کے اندر جو ہے فیکٹرز آر انوالو. لیکن اگر جس لیول پہ ہم نے ابھی اسٹیبلش کیا ہے, اگر اس کے اندر تھوڑا بہت ٹیلی میڈیسن کا کمپوننٹ ایڈ کر دیں, وہی اتنی بڑی سروس ہے اس ایریا کے لیے کہ مطلب اٹس انبلیویبل. بالکل, لوگوں نے وہاں کبھی یہ سوچا نہیں تھا. ایسے ہی ہو سکتا کل کو اس کو جا کے آپ ایپ کے اوپر کر کے آپ اس کو پورے ایسے ہے. اب دیکھو آپ جب میری بات ہوئی تھی, ہمیں انڈس کی ٹیم بتا رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت جو انڈس کا مینیجر نے مجھے بتایا کہ جی ہم لوگ پنجاب میں انہوں نے 3 اس طرح کی سائٹ کھولی ہیں انڈس نے, ایک راجن پور میں, ایک مظفر گڑھ میں اور ایک یہ سمندری میں کھولی ہے. رائٹ نا وہ کہہ رہا تھا کہ جی پچھلے 3 مہینے جو انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا, دس از دا بزیسٹ سائٹ. اچھا, ویری نائس. حالانکہ جو دوسری 2 سائڈ ہے وہ بھی بڑا ریموٹ ایریا ہے. راجا میں تو راجن پور دیکھا ہوا, مظفر گڑھ بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. میرا خیال تھا کہ وہ بزی ہوں گے, یہاں پاپولیشن اتنی کانسنٹریٹڈ ہے. رائٹ ناؤ آور ریڈیس از وی آر, وہ کہہ رہے تھے کہ جس سمندری سے رجانے کے درمیان ہے, اگر ہم ٹیلی میڈیسن ایڈ کر دیتے ہیں اس کے اندر یا اسپیشلسٹ لے آتے ہیں. ابھی جیسے ہمارا آلریڈی پلان ہے, یہ ہم لوگ اسی کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ ایکسپیرینس کیسا رہتا ہے, وچ از لائک اٹس امیزنگ. نیورولوجسٹ ہے, دیر از اے پلمنری گائے, دے آر آلریڈی لائنڈ اپ. دیر از این آپتھلمالوجسٹ آلریڈی لائنڈ اپ. اگر وہ سرجری نہیں بھی کرتے, یہ آ رہے ہیں, یہ اپنی ایکسپرٹیز دیتے جائیں. ان کا خیال ہے کہ ریڈیس ول گرو. اور ہم آپ دیکھو, کل میں نے بہت سارے مریض سیکنڈ اوپینین کے لیے آئے, وہ فیصل آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں کام کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں اپنے آپ کو, وچ از آئی تھنک از ڈوئنگ این امیزنگ جاب. وی آر گوئنگ آف دا ٹاپک, لیکن FIC والے بھی امیزنگ جاب, جب میڈیسن فری مل جانا, اتنے ورک لوڈ کے باوجود اتنا میجر سروس پرووائڈ کرنا. اگر ہمارا کوئی مریض یہاں سے کوئی سکھ ہے, جس آپ بات کرتے کہ ٹیکنالوجی ہونا ضروری نہیں ہے, مجھے وہاں پر قید کرنے کی یا انٹرونشن کرنے کی یا ہائی اینڈ اسٹف جو ہم امریکہ میں کرتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے صرف اگر میں اس کو کہوں کہ جی اس مریض کو اس طرح کی کیئر چاہیے, آپ اس کو ادھر لے جائیں. صحیح. اور ہمارا آلریڈی یا انڈس کے آپ اس ہسپتال میں لے جائیں, آپ نے اس مریض کو صحیح ڈائریکشن, وہ ٹکرے نہیں مارتا رہے گا, اس کو کوئی اس کا ایڈوانٹیج نہیں لے گا کہ جی اے بھی ٹیسٹ کرا لو, تو اے بھی کرا لو, تو اے بھی دوائی کھا لو, ہزاروں روپے خرچ کرنے کے بعد رزلٹ از اسٹل زیرو. بالکل نہیں. تو یہ اس کے بہت سارے ایڈوانٹیج ہیں. اگر یہ ہمارا یہ اگر ہم نے یہی اچیو کر لیا. دوسرا اب ہے کہ آبویسلی یقین از آلسو فوکس آن ایجوکیشن, جس کے اوپر ہم ہے ہمارا, لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو, آپ کا ہوتا ہے نا اوور برڈن یا ٹو مینی پروجیکٹس ایٹ ون ٹائم, کہ جی آپ اپنا فوکس لوز کر جائیں. پلان یہ ہے کہ اس کو ہم کنسالیڈیٹ کر لیں, اس کو ہم صحیح طرح اسٹیبلش کر لیں. ابھی تو ہمیں صرف 3 منتھس ہوئے ہیں. صحیح. اس کو کچھ مہینے چلانے. اس کے بعد جو سائڈ پہ جو ایجوکیشن کا ساتھ ہے وہ چیزیں پھر یہ کہ جو نا نیکی کو اٹریکٹ کر دی. پھر یہ کہ کہنا اور ایجوکیشن کا ہے, یہ بنتا جائے گا. یہ مینلی ایجوکیشن پہ ایک دو پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو ہمارے گاؤں کا اسکول ہے اس کے لیے ثاقب نے کیا, کمپیوٹر کا لیب ارینجمنٹ کر رہا ہے. لیکن وہ ہے کہ وہ چھوٹا, ان کے اندر اتنی زیادہ انٹینس انوالومنٹ, اتنی زیادہ پلاننگ, اتنا میگا بجٹس نہیں چاہیے اس کے اندر. تو یہ تو دس از, اس کا اب امپورٹنٹ چیز ہے جو ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہمارے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے, اس کو ہم نے اسٹیبلش کر لیا انشاءاللہ. اس کو چلاتے رہنا, اس سے بھی بڑی رسپانسبلٹی ہے, اسی لیول پہ چلاتے رہنا. سب سے امپورٹنٹ یہ گیم, اصل گیم یہ ہے کہ آپ اس کو, ہم اس کو اسی لیول پہ چلا گئے, آپ اس کو ایکسپینڈ نہ بھی کرو. I think we achieved our goal. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بڑا مزہ آیا جی, اور بڑی ڈیٹیل میں آپ سے بات چیت ہوئی اور گپ شپ لگی. اور یہ پروجیکٹ جو ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ ہم بھی اس پروجیکٹ میں آپ کے ساتھ انوالو ہیں پچھلے 1 سال سے, جب یہ بالکل اپنی انیشیل سٹیجز پہ تھا, تب سے ہم آپ کے ساتھ اس پہ لگے ہوئے, اور بہت مزہ آ رہا ہے ہمیں بھی. کیونکہ دیکھیں نیکی کے کام میں اگر آپ کا بھی تھوڑا سا بھی حصہ ڈل جائے نا, تو کہیں نہ کہیں آپ کو بھی جو ہے نا اس کا بینیفٹ ہوتا ہی ہے. تو وش یو آل دا لک. اور اس میں ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی آف کیمرہ بھی آپ سے بات کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو
بینگ اے ٹیک کمپنی ہم بھی آپ کے ساتھ اس میں کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور اپنا حصہ ہم بھی اس میں ڈال سکتے ہیں. اور انشاءاللہ اس طرح کے پروجیکٹس جب تک آتے رہیں گے نا تو ہمارے ایز اے نیشن اوور آل چیزیں بہت بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی. اور آپ جیسے لوگ جو کہ ایک ایسی پوزیشن پہ ایک ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ تھوڑا سا بھی اگر 2 قطرے بھی ملا دیں گے نا پانی میں تو پورا پانی جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے. تو آپ کا بہت شکریہ جی, اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ جو آپ یو ایس جیسی جگہ پہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں, اور نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ پریکٹیکلی آپ نے کام بھی کیا. اور اس میں انڈس کا بھی بہت شکریہ, کیونکہ انڈس ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے, اخوت ایک ایسی فاؤنڈیشن ہے جن کے جب بھی ان کو دیکھتے ہیں نا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ایسا کام کر رہے ہیں یہ پورے کے پورے آپ کے کنٹری لیول کے اوپر, نہ کہ ایک ریجن پہ, کہ جب ان کو دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی نیا پروجیکٹ ان کا ہوتا ہے, اور ہر پروجیکٹ الحمدللہ سکسیزفل ہے ان کا. تو بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ کا.